اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بڑی سی چادر اوڑھے بازار کے رش میں سے نکلتی میڈیکل سٹور کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے اپنا چہرہ چادر میں اچھی طرح چھپایا ہوا تھا۔ میں جوان اور خوبصورت تھی، مگر مجبوری کی وجہ سے مجھے گھر سے نکلنا پڑتا تھا۔ لوگوں کے درمیان اکیلے چلتے ہوئے مجھے ہر وقت خوف ستاتا تھا کہ کوئی میری خوبصورتی کی طرف متوجہ نہ ہو، اور میرا اکیلے بازاروں میں آنا جانا کسی کی نظر میں اچھا نہ تھا۔ میری نظر فٹ پاتھ پر پڑے ایک 15 سالہ لڑکے پر پڑی۔ وہ لڑکا سرخ و سفید رنگت کا مالک تھا۔ فٹ پاتھ پر بے بسی سے سر جھکائے وہ میری توجہ کھینچ گیا۔ میں افسوس سے اسے دیکھتی اس کے پاس گئی اور چند روپے اس کو دیے۔ مجھے لگا کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے، مگر میرے پیسے اس نے فوراً مجھے واپس کیے اور پشتون لہجے میں بولا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی کام ہے تو دے دو، میں کما کر کھانا چاہتا ہوں، بھکاری نہیں ہوں۔ میں اس کے الفاظ پر چونک گئی۔ اس کے لہجے سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ پٹھان ہے۔ مجھے اس کی خودداری بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ جوان ہے، جا کر مزدوری کرے اور کمائے۔ اس فٹ پاتھ پر بیٹھے رہنے سے تو اسے بھیک ہی مل سکتی تھی۔ میرے مشورے پر وہ افسردگی سے بولا کہ میں معذور ہوں، اس لیے مزدوری نہیں کر سکتا۔ وہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور چند قدم مزدوری چل کر لڑکھڑا گیا۔ اس کی ایک ٹانگ نکارہ تھی۔ میں یہ دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ میں نے فوراً پیسے واپس رکھے اور اس سے کہا کہ میرے لیے کام کرو گے تو پناہ بھی دوں گی اور اجرت بھی دوں گی۔ میں نے اس وقت فیصلہ کیا تھا کہ اس لڑکے سے بیر کے کام کرواؤں گی تاکہ مجھے یوں بازاروں میں مردوں کے درمیان دھکے نہ کھانے پڑیں۔ میں اس وقت یہ بھی بھول گئی کہ وہ لڑکا بھی جوان تھا، اور میرے شوہر اور گھر والوں نے ہمیشہ مجھے تاکید کی تھی کہ غیر مردوں پر اعتبار کبھی مت کرنا، مگر میری ہمدردی طبیعت نے مجھے ایسا اکسایا کہ میں اس لڑکے کی مدد کروں۔ وہ میری بات پر خوش ہو گیا۔ میں نے جلدی سے دوا لی اور اس پٹھان لڑکے کو گھر میں لے آئی۔ میرے شوہر نے اس لڑکے کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ میں نے شوہر کو اس لڑکے کے بارے میں بتایا کہ وہ پٹھان لڑکا معذور ہے اور ضرورت مند ہے، اس لیے میں نے اسے کام پر رکھ لیا۔ میرے شوہر اس لڑکے کے سامنے تو خاموش ہو گئے، مگر اکیلے میں مجھے ناراضگی سے کہا کہ تم ایک جوان لڑکے کو گھر لے آئی، وہ بچہ نہیں ہے۔ پٹھانوں کے بارے میں میرے شوہر نے نہ جانے کیسی کہانیاں سن رکھی تھیں۔ میں نے شوہر سے درخواست کی کہ مجھے اب بہر کے کام کے لیے اس لڑکے کی مدد چاہیے تھی۔ میری ضد پر میرے شوہر خاموش ہو گئے۔ ہمارے گھر کی مجبوری تھی۔ میرے شوہر جوان تھے، مگر ان کو دل کا مرض تھا، اور ان کی حالت ایسی تھی کہ کسی بھی وقت دل کی تکلیف ہو جاتی تھی۔ اپنی حالت کی وجہ سے میرے شوہر آن لائن کام کرتے تھے۔ وہ ہر وقت گھر رہتے تھے اور دواؤں کا استعمال باقاعدگی سے کرتے تھے۔ مجبوراً سودا سلف لینے کے لیے مجھے ہی بازار جانا پڑتا تھا۔ میں اب گھر سے باہر نکلنے سے گھبرانے لگی تھی۔ وہ پٹھان لڑکا معذور تھا، مگر اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ بازار کا ہر کام شوق سے کرے گا اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہونے دے گا۔ میں مطمئن تھی کیونکہ مجھے وہ لڑکا بہت شریف لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی کسی بات پر دھیان نہیں دیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا اور خود کمرے میں بند رہنے لگے۔ میں گھر میں سارا دن کام کرتی رہتی تھی اور وہ لڑکا بیٹھ کر مجھے دیکھتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے اس کا ایک ٹک دیکھنا عجیب بھی لگتا تھا۔ میں نے گھر میں بھی چادر لینا شروع کر دیا۔ میں احتیاط کرتی تھی تاکہ وہ لڑکا میری طرف متوجہ نہ ہو۔ مجھے اندازہ تھا کہ میں بہت خوبصورت ہوں اور میری عمر ابھی بمشکل 21 برس تھی۔ میں کوئی بڑی عمر کی عورت نہ تھی۔ اپنے شوہر کے بار بار سمجھانے پر مجھے بھی احساس ہو چکا تھا کہ میں نے لڑکے کو گھر کے اندر لا کر ٹھیک نہیں کیا تھا، مگر مجھے اس وقت صرف اپنی آسانی درکار تھی۔ اس لڑکے نے واقعی میرا بہت ہاتھ بٹایا تھا۔ وہ بازار سے سودا لا کر دینے کے علاوہ گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیتا تھا۔ مجھے وہ لڑکا دیکھنے میں بہت بے ضرر لگتا تھا۔ میں اس کی معذوری اور محتاج زندگی پر افسوس کرتی تھی۔ مجھے کم بھی اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ جیسا نظر آتا ہے ویسا بالکل نہیں ہے۔ میرے ہوش تو اس روز اڑے جب میں رات کے وقت کمرے میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے کمرے سے نکلی۔ مجھے کچن کے قریب کھٹ پٹ کا احساس ہوا تو میں ٹھٹک گئی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے وہی پٹھان لڑکا کھڑا تھا۔ ہمارے کچن کے 2 دروازے تھے، ایک پورشن کے اندر کی طرف کھلتا تھا جبکہ دوسرا صحن کی طرف کھلتا تھا۔ وہ پٹھان لڑکا بھی شاید میرے جاگ جانے کا اندازہ کر چکا تھا، تبھی صحن میں کھلنے والے دروازے سے نکل رہا تھا، مگر عین وقت پر میں نے لائٹ آن کر لی تھی۔ وہ لڑکا مجھے دیکھ کر گھبرا گیا اور گڑبڑا کر بولا کہ مجھے بھوک لگ رہی تھی، اس لیے میں کچن میں چلا آیا۔ اس لڑکے کے جملے پر میں نے کچن میں نظر دوڑائی۔ وہاں سب سامان ویسے پڑا تھا جیسے میں نے سونے سے پہلے سمیٹ کر رکھا تھا۔ اس لڑکے کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور پسینہ صاف نظر آ رہا تھا۔
نہ جانے وہ کیا کہہ رہا تھا کہ میرے آنے پر یوں گھبرا گیا۔ میں نے اس کی وضاحت پر خاموشی سے سر ہلا دیا۔ پہلے تو میں اس لڑکے سے سوال کرتی، وہ ناشتہ لینے میرے پاس آیا اور شرمندگی سے بولا کہ میں رات کے وقت شدید بھوک لگنے کی وجہ سے گھر میں آیا تھا، میں اپنی حرکت پر شرمندہ ہوں۔ اس لڑکے کا جھکا ہوا سر اور شرمندگی دیکھ کر میں نے اپنے سب شکوک بھلا دیے۔ مجھے لگا واقعی وہ لڑکا بھوک کی وجہ سے آیا ہوگا۔ اس لڑکے کی معذرت پر بات وہیں ختم ہو گئی، مگر ایک دن صبح کھانا بناتے ہوئے اپنے شوہر کی بات پر میں چونک گئی، جب میرے شوہر نے پرسوج لہجے میں مجھ سے کہا کہ آج کل اس پٹھان لڑکے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ راتوں کو سوتا نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں سرخی ہوتی ہے اور دن بھر جہاں بیٹھتا ہے نیند میں چلا جاتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کام نہیں ہوتا، خاص اس لیے بیزار رہتا ہے۔ ایک دن میرے شوہر نے کال کی اور پریشانی سے مجھے بتانے لگے کہ ان کے ماموں کے بیٹے نے سعودیہ سے آنا تھا، اس کی فلائٹ لیٹ ہو گئی جس کی وجہ سے جنازہ بھی نہیں ہو پایا۔ اب فجر کے وقت جنازہ تھا، میرے شوہر بھی وہیں روک گئے کہ جنازہ بھگتا کر ہی واپس آئیں گے۔ میں اپنے شوہر کی اس حرکت پر بہت غصہ ہوئی، مگر کال پر کچھ نہیں کہہ پائی۔ قصور میرا ہی تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے سامنے ہمیشہ اس پٹھان لڑکے کی اچھائی بیان کی تھی اور جو محسوس کرتی رہی وہ چھپا گئی۔ اب وہ بھی اس لڑکے پر یقین کر کے وہاں رک گئے اور مجھے ہدایت دے دی کہ رات کو اندر والا پورشن لاک کر لینا، وہ لڑکا باہر کمرے میں پڑا رہے گا۔ اس پٹھان لڑکے نے بھی کال سن لی تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ آج میں رات کا کھانا نہیں بنا سکتی، اس لیے وہ جا کر سو جائے۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی۔ میں اب یہ بات چھپا نہیں سکتی تھی کہ میرے شوہر اس رات گھر نہیں آئیں گے۔ وہ لڑکا سب جان چکا تھا اور خالی گھر اس کے سامنے تھا۔ میرے بارے میں بھی اسے خوب پتہ تھا کہ میں ایک ڈرپوک اور کمزور لڑکی ہوں، جبکہ میری آنکھوں میں تو اس رات کا منظر ٹھہر تھا جب چاند کی روشنی میں آدھی رات کو میں نے اس پٹھان لڑکے کو دیکھا تھا۔ خوف سے میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ جلد بازی میں مجھے یہ بھی بھول گیا کہ میں نے اس لڑکے کو بیٹھک میں بھیج کر باقی پورشن کو لاک کرنا تھا۔ میں کمرے میں پہنچ کر بستر پر ڈہ گئی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی مدد کے لیے کسے بلاؤں۔ میرا گھرانہ اور دوست و احباب دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ میرے سسرال والے سب جنازے میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ میں نے ہمدردی میں کتنی غلطی کر دی تھی مجھے اب احساس ہو رہا تھا، حالانکہ میرے گھرانے نے اس ہمدردی کے بدلے میں اتنا بڑا دھوکہ جھیلا تھا۔ میرے بھائی نے بھی ایک دوست کے والد کی وفات ہونے پر ہمدردی میں اسے اپنے گھر میں پناہ دی تھی اور کہا تھا کہ جلد اس کا دوست اپنی رہائش کا کہیں بندوبست کر لے گا، مگر ابھی وہ پرانے گھر میں نہیں جا سکتا جہاں وہ اپنے باپ کے ساتھ رہتا تھا، کیونکہ وہ گھر کرائے کا تھا۔ بھائی کا دوست بہت شریف اور اچھا تھا، ہم سب نے اسے گھر کا فرد مان لیا تھا، مگر چند روز بعد میرے بھائی کا وہی دوست اکیلے گھر میں موقع ملنے پر میری بڑی بہن کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ ہماری قسمت اچھی تھی کہ عین وقت پر میرے والد گھر لوٹ آئے تھے اور میری بہن کو بچا لیا تھا۔ بھائی کا دوست گھر سے بھاگ گیا تھا اور دوبارہ پولیس کو بھی نہیں ملا تھا۔ میں اتنا بڑا دھوکہ کھانے کے بعد بھی ہمدردی کر بیٹھی تھی۔ اب خوفزدہ سی کمرے میں پڑی تھی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں گھبرا گئی، مگر یہ دیکھ کر ساکت رہ گئی کہ وہ پٹھان لڑکا کھانا لیے میرے کمرے میں آ گیا تھا۔ میں اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ معذور لڑکا جو پہلے لڑکھڑا کر چلتا تھا اس وقت بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ میری حیرت پر وہ ڈٹائی سے بولا کہ میں معذور نہیں ہوں، میں نے جھوٹ بولا تھا تاکہ مجھے آپ گھر میں پناہ دیں۔ وہ مجھے کھانا دیتے ہوئے بولا کہ آپ کا موڈ نہیں تھا تو آج میں نے کھانا بنا لیا۔ میں اس کی جرأت پر حیران تھی۔ وہ ہمارے گھر میں آنے کے لیے معذوری کا جھوٹ بول چکا تھا اور اب وہ مجھے تنہا پا کر کمرے تک بھی آ گیا تھا۔ میں اس وقت اسے اپنے شوہر کا ڈراوا بھی نہیں دے پائی تھی۔ میں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ کھانا لے جاؤ، مجھے بھوک نہیں ہے، میں اپنے بھائی کا انتظار کر رہی ہوں، میرا بھائی کچھ دیر تک یہاں پہنچ جائے گا تو میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گی۔ مجھے لگا کہ میرے بھائی کے آنے کا سن کر وہ پٹھان لڑکا ڈر جائے گا اور کمرے سے چلا جائے گا، لیکن وہ میری بات پر حیرت سے بولا کہ اچانک آپ کا بھائی کہاں سے آ رہا ہے؟ اب تو رات کے 12 بج رہے ہیں۔ اس کی بات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے میری بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں بولی کہ میرے شوہر نے اپنا پروگرام بدلتے ہی میرے بھائی سے کہہ دیا تھا شام کو روانہ ہونے کی وجہ سے میرا بھائی اب پہنچے گا۔ میں نے غصے سے اس لڑکے کو کہا کہ میرے گھر کے معاملات میں دخل مت دو اور اپنے کمرے میں چلے جاؤ۔ میں غصہ کر کے اس لڑکے کو بھیجنا چاہ رہی تھی، مگر اس نے اٹھ کر کمرے کو اندر سے لاک کر دیا۔ میں اس رات اس لڑکے نے میرے ساتھ جو کیا میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے اس رات اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا، مگر میں کچھ نہیں کر پائی۔ اگلی صبح میں خوف سے رو رہی تھی جب اس پٹھان لڑکے نے مجھے اپنے بارے میں سب بتایا۔ اس پٹھان لڑکے کے انکشاف نے مجھے لرزا کر رکھ دیا تھا۔
میرے شوہر دن کے وقت گھر پہنچے تو میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ گھبرا گئے اور مجھے سنبھالنے لگے۔ میرے شوہر نے اس پٹھان لڑکے کو بلایا تو تب پتہ چلا کہ وہ لڑکا غائب تھا۔ میرے شوہر الجھ سے گئے اور انہیں لگا پٹھان لڑکا بازار گیا ہے، جبکہ میں جانتی تھی کہ وہ لڑکا گھر سے بھاگ گیا تھا۔ میں بری طرح روتی جا رہی تھی۔ میرے شوہر کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ میں اس وقت اپنے شوہر کو کچھ بتانے کے قابل نہیں ہو رہی تھی۔ میری غلطی یہ تھی کہ میں نے گھر کے مرد سے پوچھے بنا اس جوان لڑکے کو گھر میں رکھا۔ اس روز شام تک جب وہ پٹھان لڑکا واپس نہیں آیا تو میرے شوہر کھٹک گئے۔ میرا مسلسل رونا اور پٹھان لڑکے کی گمشدگی میرے شوہر کو شک میں مبتلا کر گئی۔ وہ مجھ سے سوال کرنے لگے کہ ان کے پیچھے کیا ہوا تھا۔ میری حالت ابتر ہو رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کو کچھ بتانے کی بجائے ضد کرنے لگی کہ وہ مجھے میری ماں کے گھر لے جائیں۔ مجھے اپنی بے چین حالت ڈرا رہی تھی۔ میرے رونے پر میرے شوہر نے ہار مان لی اور مجھے اطمینان دلایا کہ وہ اگلے روز مجھے میکے لے جائیں گے۔ رات کو جانا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کیونکہ میری ماں کا گھر دوسرے شہر میں تھا۔ میں اپنے شوہر کے مان جانے پر چپ ہوئی، مگر میرا دل بری طرح سہما ہوا تھا۔ میں اپنے شوہر کو نہیں بتا پائی تھی کہ میں کیا کر چکی تھی۔ میں اس گھر سے جلد بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر اس رات میری زندگی ایسی برباد ہوئی کہ میرے لیے جینا مشکل ہو گیا۔ اس رات ہمارے گھر 4 مرد گھس آئے۔ وہ پٹھان مرد تھے۔ زبردستی ہمارے گھر میں گھس کے انہوں نے میرے شوہر کا گریبان پکڑ لیا اور پوچھا کہ وہ لڑکا کہاں ہے جو ہمارے گھر رہتا تھا۔ میں اور میرے شوہر پریشان ہو گئے تھے۔ لڑکا گھر سے بھاگ گیا تھا اور وہ پٹھان مرد اب ہمارے گھر میں گھس کر وہی لڑکا مانگ رہے تھے۔ میرے شوہر نے ایمانداری سے انہیں بتایا کہ وہ لڑکا کل تک ہمارے گھر رہا تھا مگر اب صبح سے غائب ہے اور ہم خود بھی نہیں جانتے کہ وہ کہاں گیا۔ میرے شوہر نے سچ بتا دیا مگر ان پٹھان مردوں کو میرے شوہر پر یقین نہیں آیا۔ وہ بولے کہ تم اس لڑکے کو چھپا رہے ہو، تمہیں پیسے کا لالچ ہے مگر ہمیں وہ لڑکا چاہیے۔ میرے شوہر کوئی سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان مردوں کو بتایا کہ وہ لڑکا شاید جان چکا تھا، اس لیے وہ یہاں سے بھاگ گیا، ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں۔ وہ پٹھان ہمارے مسلسل انکار پر غصے ہو گئے اور گھر کی تلاشی لینے لگے۔ میرے شوہر کو ان کی حرکت پر غصہ آیا جبکہ مجھے خوف تھا میرے شوہر کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ وہ دل کے مریض تھے اور اس وقت ان کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ میرے شوہر نے غصے سے ان پٹھان مردوں سے کہا کہ ہمارے گھر سے چلے جاؤ ورنہ ہم پولیس کو بلا لیں گے۔ وہ پٹھان میرے شوہر کی بات پر غصے سے ہمارے قریب آئے اور بولے کہ لگتا ہے کہ تمہیں تلاشی دینا پڑے گی۔ میرے شوہر کو آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں۔ ہم پولیس سے نہیں ڈرتے اور تم ہم سے زبان چلانے کی جرات کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ میں اپنے شوہر کو خاموش رہنے کا بولتی رہی مگر وہ یہ سب برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ ان انجان مردوں کا ہمارے گھر میں گھس کر غنڈہ گردی دکھانا میرے شوہر کا غصہ بڑھا رہا تھا۔ میرے شوہر نے جب ان کے دھمکانے پر بھی غصے سے انہیں جانے کو کہا تو ایک پٹھان کو غصہ آ گیا۔ اس نے اچانک پلٹ کر اپنے پستول سے میرے شوہر کے سینے پر فائر کھول دیا۔ میں چیخ کر اپنے شوہر کے قریب گئی مگر وہ خون سے لت پت زمین پر گر چکے تھے۔ وہ پٹھان مرد گھر سے چلے گئے اور میں ساکت سی اپنے شوہر کی لاش کے پاس بیٹھی رہ گئی۔ میری اندھی ہمدردی نے مجھے ایسا نقصان دیا تھا کہ جس کی بھرپائی ممکن ہی نہیں تھی۔ اب اس کہانی کا نتیجہ یہ ہے کہ بھلائی دیکھ کر کرنی چاہیے۔ ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔